اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، ریاست مدینہ کا قیام، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی ریاست کے تصور کی روشنی میں ریاست مدینہ کے قیام کے مقصد کو جان سکیں، مہاجرین کی آباد کاری میں انصار کے اثار و قربانی کے متعلق سمجھ سکیں، ریاست مدینہ کو لاحق داخلی و خارجی خطرات اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی دفاعی تدابیر کے متعلق جان سکیں، میثاق مدینہ کے پس منظر اور اہمیت نمایاں دفعات سے واقف ہو سکیں، میثاق مدینہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کا جائزہ لے سکیں، تحویل قبلہ کا واقعہ، اس کی وجوہات، اس کی روشنی میں اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور تسلیم و رضا کی اہمیت سمجھ سکیں، ریاست مدینہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وطن عزیز کے نظم و نسق پر عمل درآمد میں اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سب اس سبق کو پڑھنے کے بعد یقیناً یہ ساری باتیں جان سکیں گے۔ اب شروع کرتے ہیں اپنا سبق کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا، اپنی حمایت و نصرت کا یقین دلایا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو اپنا قائد اور رہنما تسلیم کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم مدینہ منورہ میں ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کا مرکز ہو، جہاں سے اسلام کی دعوت کو پھیلا سکیں اور اس کی تعلیمات عملاً نافذ کر سکیں، یوں پوری دنیا میں مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو بطور نمونہ پیش کر سکیں اور اسلام کا پرامن پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ چنانچہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو اسلامی تعلیمات کی تشکیل کے لیے بہت سے مسائل درپیش تھے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری تھا، یعنی کہ وہ سارے لوگ، وہ سارے مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کر مدینے آئے تھے، یعنی مکے سے جو مدینہ آئے تھے ان کو آباد بھی تو کرنا تھا۔ وہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس مقصد کے لیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کون لوگ تھے پیارے بچوں؟ جو مدینے کے رہنے والے تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تھا، ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رشتہ بھائی چارہ، جس کو ہم مواخات کا رشتہ کہتے ہیں، وہ قائم کیا۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مواخات مدینہ کا مقصد لوگوں کے دلوں سے جاہلیت کا تعصب ختم کرنا اور نسل، رنگ، وطن اور زبان کے فرق کو مٹانا تھا، تاکہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا معیار انسانیت اور تقوی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ مواخات کے اس رشتے کی بنا پر انصار مدینہ، یعنی کہ مدینے کے رہنے والے لوگ جن کو انصار کہا گیا ہے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اور بھائی کون؟ جو مہاجر بھائی آئے تھے وہ لوگ، ان کو اپنی نفس جائیدادوں میں شریک کرنے کی پیشکش کی۔ مواخات کا یہ رشتہ حقیقی بھائیوں جیسا تھا۔ تاریخ عالم میں یہ پہلی برادری تھی جس کی بنیاد خون کے بجائے عقیدے کے رشتے پر استوار ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی مضبوط جماعت وجود میں آ گئی جو اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ضروری تھی۔ مدینہ منورہ کی اس نوخیز اسلامی ریاست کو بہت سے داخلی اور خارجی خطرات کا بھی سامنا تھا، یعنی کہ اندرونی اور بیرونی خطرات۔ مسلمانوں کو درپیش داخلی خطرات میں سب سے بڑا خطرہ یہودیوں اور منافقین سے تھا،
یہودی وہ قوم ہے پیارے بچوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے اور ان کے اوپر کتاب توریت نازل ہوئی، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور منافقین وہ جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن دل سے مسلمانوں کے سخت خلاف تھے اور ان سے سخت نفرت کرتے تھے، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ اور خارجی خطرات کون سا خطرہ تھا؟ جو مشرکین مکہ سے تھا اور قریش کی طرف سے تھا۔ اب آتے ہیں میثاق مدینہ۔ پیارے بچوں، میثاق کہتے ہیں معاہدے کو۔ اب اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے کہ مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین کے علاوہ یہود کے کچھ قبائل بھی آباد تھے۔ یہ کاروباری اور دولت مند لوگ تھے۔ ان کا مدینہ منورہ پر معاشی قبضہ تھا، یعنی کہ جو مدینہ کی معیشت تھی، اکانومی، وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہودیوں کا پہلا سا اقتدار قائم نہ رہا، جس کی وجہ سے لوگ ریاست مدینہ کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کی آباد کاری کی وجہ سے مدینہ کا داخلی امن کافی حد تک مستحکم ہو چکا تھا، مگر داخلی و خارجی خطرات کے بادل اب بھی مدینہ منورہ پر منڈلا رہے تھے۔ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف بسنے والے قبائل اور یہودیوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ پیارے بچوں یہ معاہدہ جو ہوا یہ مدینہ میں ہوا، اس لیے اس کو نام جو ہے میثاق مدینہ کا دیا گیا۔ اور یہ میثاق مدینہ امن عالم کا پہلا تحریری دستور بھی ہے۔ اس معاہدے کا مقصد قانون کی بالادستی، ظلم و زیادتی کے خلاف یکجہتی، بیرونی حملہ آوروں کا مل کر مقابلہ کرنا، مذہبی معاملات میں آزادی، کمزوروں کی مدد اور سب کے لیے انصاف کا حصول تھا۔ میثاق مدینہ کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بیرونی سرحدوں کی نگرانی کا مضبوط اور مربوط نظام بھی قائم کیا تاکہ دشمن کے اچانک حملوں سے ریاست کی حفاظت کی جا سکے۔ ریاست مدینہ کی دفاعی تدابیر میں میثاق مدینہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں میثاق مدینہ کی اہم دفعات۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ معاہدے میں شامل تمام فریقین کے حقوق و فرائض برابر ہوں گے۔ اگر کوئی باہر سے مدینہ منورہ پر حملہ کرے تو فریقین مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کوئی قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے، یعنی اپنے جو ان کے حامی تھے، حامی قبیلے تھے، ان کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ باہمی اختلاف کی صورت میں حتمی فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا ہوگا۔ یہ تو تھی پیارے بچوں 8 دفعات جن کے اوپر یہ معاہدہ مبنی تھا۔ اب ہم اس میثاق مدینہ یعنی کہ جو معاہدہ ہوا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، اس کے فوائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ معاہدہ اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے، جس کا دارالحکومت مدینہ منورہ قرار پایا۔ یہ ایک سیاسی اور سماجی منشور تھا۔ اس معاہدے کے مطابق سب کو شہری آزادی حاصل تھی۔ سیاسی، قانونی، عدالتی لحاظ سے آخری فیصلے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا موقع میسر آیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب امن ہوگا، سکون ہوگا تو ہی دعوت و تبلیغ آرام سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ موقع مسلمانوں کو اس وقت میسر آیا۔ ظلم، جہالت، ناانصافی کا خاتمہ ہوا، کیونکہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ تمام حقوق و فرائض برابر ہوں گے، اسی وجہ سے ظلم، جہالت اور ناانصافی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ معاہدہ جو تھا میثاق مدینہ کا اندرونی اور بیرونی سازشوں اور حملوں کے خلاف مؤثر تدبیر ثابت ہوا
اور سال ہر سال کی لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ عربوں کے اندر مسلسل آپس میں ہی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ وہ لڑائیوں کا سلسلہ بھی اس میثاق مدینہ کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اب آتے ہیں تحویل قبلہ کی طرف۔ تحویل قبلہ کا مراد میں آپ لوگوں سے بتا دوں پیارے بچوں، تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کی تبدیلی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور پھر حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، تو یہ اس کو ہی ہم تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری کو نازل ہوا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، بیت المقدس۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس خواہش کو بالآخر پورا کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک صحابیہ ام بشر بنت برا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ظہر کا وقت ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پڑھائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، یعنی کہ 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، تو وحی کے ذریعے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ تیسری رکعت میں یہ حکم آیا بچوں۔ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اقتداء میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں قبلے کی تبدیلی کی عام منادی کرا دی گئی۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا یعنی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تبدیلی کے منتظر تھے اور خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، لہٰذا اب مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ تاریخ اسلام میں ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے سخت آزمائش کا موقع تھا جس میں وہ پورے اترے۔ قبلے کی تبدیلی در حقیقت اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ اب سابقہ مذاہب کے بجائے اسلام ہی اصل طرز زندگی ہے۔ ہر عمل کے مقبول ہونے کے لیے اتباع رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع کریں اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تشکیل کردہ اسلامی اصولوں کو اپنائیں۔ ان اصولوں کو اپنائے بغیر پاکستان میں امن اور خوشحالی ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔